بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کریں گے صدقہ کے بارے میں۔ صدقہ کس کس طرح کیا جاتا ہے اور کون کون سے طریقے ہیں صدقہ کرنے کے۔ خاص طور پہ جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں، جو گھر میں ہوتی ہیں، ان کے متعلق یہ بات زیادہ ضروری ہے۔ خواتین کے لیے صدقہ کرنے کے طریقے، خاص طور پر وہ جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے کس طرح صدقہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کن کن باتوں سے کرنا ہے۔ ہم اکثر صدقہ کرنے کی فضیلت سن کر حسرت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں کیسے صدقہ دوں جب کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہے اور اس نے صدقہ صرف مال تک محدود نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ دو اور زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے زیادہ جہنم میں ہیں۔ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ اور ہم یہ بات سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا حل نہایت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کے تمام دروازے صدقہ قرار دیے ہیں، جیسے کہ کلمہ کہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو ایک اچھی بات کہنا، چاہے پیغام کے ذریعے ہو چاہے میسج کے ذریعے ہو، وہ بھی صدقہ ہے۔ مسکراہٹ، خاص طور پر اپنے شوہر، بچوں، دیگر خواتین کے لیے، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ضحیٰ کی 2 رکعتیں یعنی کہ چاشت کی، یعنی کہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک 2 رکعتیں جو بندہ پڑھتا ہے اور جو بھی انسان پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے 360 جوڑ کا صدقہ اس کا قبول کرتے ہیں۔ برائی سے بچنا اور نیکی کی طرف قدم بڑھانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے راستے سے کوئی نقصان دہ چیز ہٹانا، کسی کو نقصان دینے والی چیز اگر راستے میں پڑی ہو تو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور راستے میں چلتے ہوئے آپ جس کو جانتے ہیں اور جس کو نہیں بھی جانتے، سلام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پرندوں اور جانوروں یا انسانوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ مہمانوں کی عزت کرنا، حسب تفیق ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بدنی یا ذہنی مدد فراہم کرنا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنا، یعنی کہ کوئی کمزور ہے، آپ اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کو پکڑ کے واش روم تک لے جاتے ہیں، اس کو چارپائی پہ وضو کروا دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ حلال کی کمائی سے اگر کچھ چوری ہو گیا یا کوئی نقصان ہوا ہے تو اس سے بھی اللہ کے لیے صدقہ سمجھنا۔ علم حاصل کرنا، علم سیکھنا اور سکھانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر عمل میں اخلاص اور اچھی نیت اور ثواب کی نیت اور مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے اپنے والدین، اپنے قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے آگ کو پانی میں بجھا دیتا ہے۔ اور جو بھی عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔